لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ ان روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی تاکید اس قدر ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر اعمال کو قبول کروانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ متقی بننا پڑے گا۔ متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بہت سی چیزیں ہیں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے پورے 110 صفات، نہج البلاغہ میں خطبہ حمام ہے جس میں امام نے متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ من جملہ اس میں یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا روزے اس لیے اللہ نے واجب کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی لیے حالانکہ نیت ہماری یہ تھی کہ شروع کے 2-3 دن اس خطبے کو لے کے چلیں گے، پھر ماہ مبارک رمضان کا زمانہ ہے، 2-3 دن مولا پر گفتگو ہوگی، مگر وہ بات اٹک گئی تو آج 1-2 روز اور چلے گا۔ پیغمبر اتنی اہمیت ہے ماہ مبارک رمضان کی کہ رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ اور اس قدر اہمیت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، اتنی اہمیت ہے کہ روایتیں کہتی ہیں لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان، مت کہو کہ رمضان آ گیا، مت کہو کہ رمضان چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ اللہ جاتا ہے۔ بل قولوا جاء شہر رمضان، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو اب یہ جو مہینہ آیا ہے، روز اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ نبی نے فرمایا یہ مہینہ خالی خولی نہیں ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے، تمہاری نیند عبادت ہے، اعمال تمہارے مقبول ہیں، دعا تمہاری مستجاب ہے۔ یہاں تک بات ہو چکی۔ اب حضرت فرماتے ہیں جب اتنا اہم ہے تو فاسأل اللہ بنیات صادقہ، بس اللہ سے مانگو اس مہینے میں، دعا کرو اس مہینے میں، لیکن بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ۔
وقلوب طاہرہ، پاک دل کے ساتھ. اس لیے کہ اگر نیت صاف ہوگی، دل پاک ہوگا، سوال میں اخلاص ہوگا، تو کل دو داستانیں آپ لوگ جو لوگ موجود تھے کہ جہاں ساری دعائیں ایک طرف، جس زیارت کو سب سے ہلکا سمجھ رہا تھا وہی زیارت اس کی سب سے مقبول تھی. لہذا تاکید اسی پر ہے. رسول اللہ بھی بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ فاسأل اللہ، دعا کرو اللہ سے، مانگو خدا سے، بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاک دل کے ساتھ. کیا مانگو؟ ایوفقکم للصیام، کہ خدا تم کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے. اس لیے کہ روزہ رکھنا بھی آدمی کے اپنے بس کی بات، وہ جب توفیق دے گا تب اپنی بارگاہ میں انسان کو بلاتا ہے. ایک سوال یہاں کھڑا ہو، دیکھیے آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جو روزہ رکھتے ہیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، لیکن توفیق دینے والا وہی ہے. یہاں ماشاءاللہ کل ہم نے اعلان سنا، اچھا لگا، اور کوشش ہے کسی دن میں آ کے شریک ہوں. بہت زبردست کام ہے. دعائیں ابو حمزہ صومالی، ظاہراً رات میں کئی بجے ہوتی ہے؟ 12:30 بجے. جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور اس میں آ کے شریک ہوں. اور نام جو میں نے سنا کہ کون پڑھائے گا، وہ بھی بہترین قاری ہے، مولانا یونس صاحب. اگر وقت ہے تو غضب کی دعا ہے اس میں، جہاں امام ایک جگہ فرماتے جانتے ہیں، کلما تحیأت وتعبأت وقمت للصلاۃ. پالنے والے جتنا میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں آج کے بعد سے سدھر جاؤں گا، آج کے بعد سے ٹھیک ہو جاؤں گا، آج کے بعد سے گڑبڑ نہیں کروں گا، اور پوری پلاننگ کر کے قمت للصلاۃ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، القیت علی نعاسا، پالنے والے تو ہمارے اوپر سستی ڈال دیتا ہے. اب دل نہیں لگ رہا ہے، شاید تجھ کو میری آواز پسند نہیں ہے، شاید تو نے ہم کو علماء کے ساتھ نہیں پایا، اس لیے. بڑی زبردست دعا ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ دعا میں شریک نہیں ہوتے، وہ توفیق دیتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ فاسأل اللہ، دعا کرو خدا سے کہ وہ تم کو توفیق دے. کاہے کی؟ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، وتلاوت کتابہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک آپ دعا پڑھتے ہیں اور ایک تلاوت کرتے ہیں. دعا بھی ماہ مبارک رمضان میں اچھی چیزیں پڑھنا چاہیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں دعا کلام صاعد ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے. قرآن کلام نازل ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے. دعا یعنی حبیب بات کرتا ہے محبوب سے، دعا یعنی عاشق گفتگو کر رہا ہے معشوق سے. لیکن قرآن معشوق اتر آیا ہے عاشق سے بات کرنے کے لیے. صلوات. یہ تو کل، لہذا اس مہینے میں اللہ اکبر، وتلاوت کتابہ، دعا کرو اس مہینے میں کہ اللہ تم کو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہہ دوں، بہت یہ اس کی کلپ بھی بہت چلی، شاید کچھ لوگوں نے سنا. دیکھیے قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب. نہیں پڑھنا آتا نہیں سن، دیکھنا ثواب. لیکن اس کے اپنے آداب ہیں، لیکن اس کے اپنے اصول ہیں. ایک جگہ امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے، نظفوا طرق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف رکھو. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ طاہروا، پاک رکھو، پاک تو آئی ہے. ہر چیز جو گندی ہے وہ نجس نہیں ہوتی. مثلا ہمارا کرتا 4 دن سے ہم نے اس کو چینج نہیں کیا ہے، یہ میل لگ گئی ہے تو گندا ہے مگر پاک ہے، نجس تھوڑی ہے. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ پاک رکھو، پاک تو ہو ماشاءاللہ. نظفوا طرق القرآن،
قرآن کے راستے کو صاف رکھو. قیل یا رسول اللہ وما طرق القرآن، یا رسول اللہ قرآن کا راستہ کیا ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے قرآن کے راستے کو صاف رکھو؟ پیغمبر نے فرمایا افواہکم، تمہارا دہن یہ قرآن کا راستہ ہے. لوگوں نے پوچھا کس چیز سے صاف رکھیں؟ کبھی سواک، قرآن پڑھنے سے پہلے باقاعدہ منہ صاف کر لو. مسواک یہ ہے عظمت قرآن مجید کی. صلوات بر محمد و آل. اور اسی لیے میں نے پہلے دن یہ گزارش کی تھی کہ مجھ کو اعتراض نہیں ہے، آپ جتنی چاہیے نماز پڑھیے، آپ جتنا چاہیے تلاوت کیجئے، آپ جتنا چاہیے قرآن پڑھیے، لیکن کم از کم اتنا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، تو جہاں مجلس ہو رہی ہے کم از کم وہاں نہ پڑھیے. باہر چلے جائیے کہ کم از کم وہ بیچارے خطیب کی نہ. ایسا کیسے؟ اس لیے کہ ہم بلندی پر ہیں، قرآن نیچے ہے، تو وہ قرآن کی اہانت نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی مسجد جا کے باہر پڑھ لو قرآن. صلوات بر محمد و آل. اور میری بات اگر بری لگے تو میں معذرت، لیکن یہ چیز ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے. تو دعا کرو تلاوت کتاب، کہ اللہ تم کو قرآن مجید کی تلاوت کی بولیے توفیق. فإن الشقی، بدبخت وہ ہے، من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی شقی. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، اس مہینے میں بھوک پیاس لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس مہینے میں صدقہ دو اپنے فقراء کو اور بولیے مسکینوں کو. ہر مہینے میں صدقہ دینا چاہیے، ہر مہینے میں لوگ، لیکن ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے اس لیے اسپیشل فرمایا. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، جلدی دوہرا دیتا ہوں، بڑوں کی عزت کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر رحم کرو. صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کا خیال رکھو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان پر قابو رکھو. غضوا، اب یہ پرسوں یہاں تک بات آئی تھی، غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں ہے اپنی آنکھیں اس سے بند رکھو. اور یہیں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. انسان کے ایک ایک عضو کو روزہ، آنکھ کو روزہ رکھنا پڑے گا، ہاتھ کو روزہ رکھنا پڑے گا، زبان کو روزہ رکھنا پڑے گا. لہذا نبی نے فرمایا کہ غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصار، بند رکھو اپنی آنکھوں کو جن چیزوں کو دیکھنا حلال نہیں ہے. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اپنے کانوں کو بند رکھو ان چیزوں سے جس کا سننا جائز بولیے نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ غیبت بولیے سر، غیبت کرنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا سننا، یہ مسئلہ وہاں ہے. اب کیا کریں، چار لوگ باتیں کر رہے تھے، میں بھی تھا، کہ اگر آپ ان کو روک سکتے ہیں تو روکیے، نہیں روک سکتے تو اٹھ کے چلے جائیے. اور خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جس چیز کا سننا جائز نہیں ہے اس مہینے میں کان اس. اور ایک سب سے بڑا نقصان بتاؤں آپ کو، صلوات بر محمد و آل، تو سب سے بڑا نقصان کہ جہاں مصیبت آتی ہے کہ پورا مہینہ رات بھر ہم مسجد میں رہے اور کیا کیا عبادتیں نہیں کی، وہاں 2 دن کی 3 دن کی نماز ہو رہی جماعت سے وہ پڑھ لیا، پھر 1 گھنٹہ یہاں وسیع حسن صاحب کو برداشت کر لیا، پھر اس کے بعد دعائے افتتاح میں لگے رہے، پھر اس کے بعد دعائے ابو حمزہ صومالی میں لگے رہے، پھر اس کے بعد سحری وحری کھا کے 1 آدھ 2 گھنٹہ سوئے، پھر کام پر لگ گئے. یہ معمولی آدمی نہیں ہے.
لیکن یہ جتنا آپ نے رات بھر میں کیا ہے نا وسیع حسن صاحب، ایک صلوات بر محمد و آل خادم، غیبت میں کتنے حرف ہیں؟ 4، غین، یہ، بے، تے، غیبت۔ عام طور پر او ٹی پی کتنی ہوتی ہے؟ صلوات، ابھی لا رہا ہوں آپ کو، صلوات بر محمد و آل، او ٹی پی۔ یہ جب آدمی میں پڑھتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دن ہم جا رہے تھے تو میسج ہمارے پاس ایسے ہی آیا کہ آپ کا جو ہے بجلی کے بل میں یہ پرابلم ہے اور آج 9 بجے رات کو آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ میں ہڑبڑا گیا، پہلا کیس تھا میرے ساتھ، تو میں نے اسی نمبر پہ کال کر لی کہ صاحب یہ کیسے ہوگا؟ کہہ لیں آپ ایک وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے ایپ۔ تب تک نہیں سمجھ میں آیا، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اب وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، بھئی بیوقوف نہ ہوتے تو مولانا ہوتے، سمجھ گیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے اے ٹی ایم کا وہ نمبر ڈالیے۔ تب چونکے ہم کہ بھئی اس سے اے ٹی ایم کے نمبر سے کیا، اللہ کو بچانا جس کو۔ تو خیر ڈالا میں نے، تو 52 کی جگہ 25 اور 35 کی جگہ 53 آگے پیچھے کر کے۔ ارے نہیں بھائی غلط ہو گیا۔ میں نے سنو، بیوقوف تو تھا کہ اتنی دیر ہم تمہاری برائے میں آ گئے، لیکن اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ اور وہ میں نے فون کاٹ دیا۔ پھر ہمارے جاننے والے ایک دروغہ جی تھے، ان کو میں نے فون کیا، وہ نمبر دیا، وہ ٹریس کر لیا انہوں نے۔ کہنے وہ چھتیس گڑھ کے فلاں لڑکے ہیں، یہ ہے، آپ کا کچھ گیا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے چھوڑیے جانے دیجئے۔ ہم نے کہا اس کے آگے ہوتا کیا؟ کہنے لگے اس کے آگے ہوتا یہ کہ آپ کے پاس ایک او ٹی پی آتا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا وہ آپ سے کہتا کہ او ٹی پی بتائیے۔ آپ او ٹی پی بتاتے، آپ کے کارڈ کا نمبر تھا ہی، آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ۔ میں نے کہا 4 حرف میں کا بالکل کتنے لوگوں کا جو ہے وہ ہزاروں غائب ہو چکا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سیم کیس یہی ہوتا ہے غیبت میں۔ صلوات، ابھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ ابھی 4 حرف ہے، غین، یہ، بے، تے، یہ 4 او ٹی پی آپ نے دبایا، آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گیا۔ اب میں آپ کو روایت سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل۔ کل کو قیامت میں دیکھیے، دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں نا، ارے کیا ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے۔ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے۔ آپ اہل بیت کی دعائیں دیکھیے نا، تربیت کی تربیت ہے، پرورش کی پرورش ہے۔ اس میں دیکھیے جو آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں دعائے مبارک کمیل، کیا ہے؟ پالنے والے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں، ہے نا؟ اس میں کاہے کے لیے؟ لحفظ ما یکون منی، تاکہ جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ تو نوٹ کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ کل کو قیامت میں آپ کو وہ ڈائری کیا کیا ہے آپ نے پکڑا دی، تو جو کچھ کیا ہے آپ نے سب لکھا ہے نا اس میں۔ نمازیں پڑھی آپ نے، لکھا ہونا چاہیے۔ روزہ رکھا آپ نے، لکھا۔ حج کیا آپ نے، 10 بار کربلا گئے آپ نے، سب ہونا چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ سب کو اس کا نام عمل دے دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، آواز آئے گی اقرا۔ کتنا کریم ہے خدا۔ اسلم صاحب، آپ نے جب پڑھائی کی، ایگزام جب آتا تھا تو کبھی ایسا ہوا کہ ماسٹر صاحب نے کہا سب لوگ اپنی اپنی کاپیاں لیجئے اور خود جانچ کے خود نمبر دیجئے؟ قرآن کہتا اللہ یہ چھوٹ بھی ہم کو آپ کو دے دے گا۔ آیت ہے، اقرا کتابک، پڑھو اپنا نام عمل، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو۔ یہ چھوٹ کون دے گا؟ چنانچہ اب یہ تو آیت ہو گئی، اب روایت کہتی سب کو اس کا نام عمل دے دیا جائے گا۔ مولانا وسیع حسن صاحب کو نام عمل مل گیا، دوسرے کی مثال یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ ارے میری مجلسیں کہاں چلی گئی، نماز کہاں چلی گئی، حج کیا ہوا، کربلا؟ تو اب شک ہوگا آدمی کو کہ لگتا ہے کاپی کسی اور کی ہے۔
میرا رول نمبر جس پر فیڈ ہو گیا ہے. تو اب یہاں سے حدیث سنیے. روایت کہتی ہے آدمی کہے گا پالنے والے لیسا ہادہ کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میرا نامہ عمل نہیں. کیوں؟ فإنی لا ارى فیہ طاعتی، اس لیے کہ میری اس میں کوئی اطاعت نماز روزہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. اب پتہ ہے آپ کو آواز قدرت کیا آئے گی؟ ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. ڈائری آپ کی ہے مولانا صاحب، نامہ عمل آپ کا ہے کسی اور. یہ میرے نیکیاں گئی کہاں؟ آواز قدرت آئے گی ذهب عملک باغتیاب الناس، جن کی غیبت کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ او ٹی پی غیبت. اور یہ ایک چیز ایسی ہے، اب یہاں پہ رک کے ایک بات، کتنا اختلاف اور جھگڑا ہماری قوم میں ہماری سماج میں ہوتا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو یہ کہا ہے نا، آپ نے ہم کو یہ کہا ہے. اسی پہ تو سارا فساد ہوتا ہے نا، زبان کی وجہ سے. لیکن اگر آدمی کے دماغ میں یہ گھس جائے، اگر میں آپ کو 1.5 لاکھ کا موبائل دے دوں، خادم بھائی ماشاءاللہ آپ ان کی طرف سے ہر وقت لگے رہتے ہیں خدمت میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 1.5 لاکھ کا موبائل میں آپ کو دے دوں، برا لگے گا آپ کو؟ کیوں؟ 1.5 لاکھ کا موبائل ہم نے تحفتاً دے دیا، برا لگے گا؟ خوش ہو جائے گا آدمی. یہ 1.5 لاکھ کا موبائل کتنے دن چلے گا سر؟ 2 سال 3 سال، 10-20 ہزار لگا دیا، 1 آدھ سال اور چل جائے گا بس نا. سمسنگ کا تو یہی حال ہے، اس سے زیادہ تو چلنا نہیں ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل میں آپ کو دے دوں، 2-4 سال چلے گا. آپ ہر طرف واقعی نہیں، وسیع صاحب میں اور دوسرے مولویوں میں فرق ہے. وسیع صاحب لینا نہیں دینا جانتے ہیں، ہے نا، خوب تعریف کریں گے. تو جو چیز 1-2 سال کے لیے دی جائے اس پہ آپ اتنا خوش ہیں. اور اگر کوئی اپنی نماز آپ کو دے دے، اگر کوئی اپنے زیارت آپ کو دے دے، تو آپ کو ناراض ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے؟ تب کیوں ہم بگڑ رہے ہیں؟ اگر ہم نے ان کی غیبت کی، کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل بھائی کی ہم نے برائی کی، تو ہم نے اپنی زیارت اپنی نماز روزہ ان کو دے دیا نا. تو اگر سمجھدار ہیں تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. موبائل والے کے تو 2 سال میں ختم ہو جائے گا، یہ جو ہم نے زیارت ان کے کھاتے میں چلی گئی ہے، یہ قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، نشر میں کام. اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں آپ ان کی برائی کیجئے گا نا، وہ خوش ہوتے ہیں، برا نہیں مانتے. اب میں سناتا ہوں، صلوات بر محمد. اب میں آپ کو وہ نسخہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ کیا دل میں ڈالے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. کہ یہی ہے، جو تمہاری برائی کر رہا ہے وہ تمہاری برائی نہیں کر رہا ہے، تم کو گفٹ دے رہا ہے، تم کو تحفہ دے رہا ہے. اور ایسا تحفہ کہ جو عام آدمی دے نہیں سکتا. اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زیارت. تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے بجائے ناراض ہونے کے. ایک جملہ اور سن لیجیے، قرآن میں ایک آیت ہے، اس کو خوب میں دھیرے دھیرے جو ہے وہ، تاکہ بچوں کے، اذا حییتم بتحیۃ، قرآن کہتا اگر تم کو کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، تو تم اس سے بہتر گفٹ اس کو دو. یہ قرآن کی آیت. آؤ ردوہا، اور اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم، عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سلام کے لیے ہے، کہ اگر کوئی تم کو کہتا ہے سلام علیکم تو تم تھوڑا بڑھا کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم جواب میں تھوڑا بڑھا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب صاحب کوئی صاحب ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے. ایسے بھی لوگ ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ، اور کیا اور کیا اور کیا. اب کیا کریں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے بھائی کم از کم اتنا ہی تم بھی پلٹا دو. تو بیسکلی سلام کے لیے، لیکن کوئی بھی تحفہ اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
اس سے بہتر دو یا کم از کم ویسے ہی پلٹا دو. ہم نے آپ کی برائی کی تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہم نے برائی کی، غیبت کی، لیکن ہم نے گفٹ دیا کہ نہیں دیا؟ اپنی نماز دی، اپنا حج دیا، اپنی کربلا دی، اپنی زیارت دی. تو بس آدمی کو خوش ہونا چاہیے. ایک عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے. تو اچھا، کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے، دیکھیے ابھی تو 5 دن بچے ہیں، اللہ توفیق دے تو کسی دن چغل خوروں کے اوپر حدیثیں نوٹ کر کے لاؤں گا، اگر یاد رہا تو نقل کرتا. کچھ لوگوں کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک ان کی بات ان سے نہ کہہ دیں آ کر کے. جب تک ارے بھائی تم سے کیا مطلب ہے یار، سنو چپ چاپ جاؤ، اگر اس کو منع نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم چپ رہو. تو کسی نے مولانا صاحب کی برائی کی، وسیع حسن صاحب بدتمیز آدمی، نہیں برداشت ہوا ان سے، آ گئے کہنے لگے حضور پتا ہے آپ کو، وہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے. وہ پڑھے لکھے تو انہوں نے برا نہیں مانا، پرانے زمیندار گھرانے کے آدمی تھے، باغ واغ اللہ نے جو ہے وہ باپ دادا کا دے رکھا تھا. اپنے نوکر کو بلایا، بھائی ادھر آؤ. جی سر. کہ دیکھو وہاں سے جو ہے وہ سمر بہش توڑ لو، چوسا جس کو کہتے ہیں، وہاں سے سمر بہش توڑ لو، اور وہاں سے یہ لے لو، اور وہاں سے تھوڑا یہ لے لو، وہاں سے چیکو توڑ لو، اور وہاں سے وہ ایپل بیر لے لو، اور یہ سب جو ہے وہ جاؤ فلاں کے یہاں دے آؤ، اور کہہ دینا کہ جناب نے سلام کہلایا ہے اور کہا ہے کہ بھائی جو تحفہ آپ نے بھیجا ہے میں ویسا تو نہیں دے سکتا، جس لائق ہوں حاضر ہے، قبول فرمائیے. اچھا، آدمی اگر کسی سے تپا ہوتا ہے تو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، خراب لگتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ پہنچ گئے صاحب، کیا ہے؟ کہ لو مولانا صاحب نے بھجوایا ہے. خیریت؟ کہا انہوں نے سلام کہا بھائی جو آپ نے گفٹ بھیجا ہم ویسا تو نہیں دے پائیں گے، بٹ جس لائق ہیں حاضر ہیں. اس کو غصہ آیا، یار یہ مولانا کے ہر کام میں کہیں نہ کہیں طنز ہوتا ہے، کہ کوئی چکر ہے ان کا. وہاں سے غصے میں آ گیا، میں نے آپ کو کیا گفٹ بھیجا ہے؟ آپ طنز کرتے ہیں، ہر بات میں آپ کا طنز رہتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہاں چوراہے میں بیٹھ کے تم یہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے. اب وہ چپ، بات تو صحیح تھی. کہہ کوئی بات نہیں، مجھ کو برا تھوڑی لگا. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اب تم نے اپنی نیکیاں، حج، زکوٰۃ، زیارت سب مجھ کو دے دی، تو اب میں اتنا بیوقوف تو ہوں نہیں کہ میں تمہاری برائی کر کے اپنی والی تم کو دے دوں. تو میں نے کہا یار تم نے اتنا نیکی کی ہمارے ساتھ، حج زیارت وغیرہ سب دیا ہے، تو کم از کم ایک رات ہماری طرف سے کھانا ہی کھا لو. صلوات غور کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا غیبت کا. یہ جہاں جس جملے پہنچے ہیں پیغمبر کے، تو یہ غیبت کرنے کا ہے. لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے غیبت سننے والا السامع کالمغتاب، سننے والے کا بھی جرم اتنا ہی ہے جتنا غیبت بولیے کرنے والے کا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا ہے، جتنا زبردست ثواب ہے اتنی ہی تیزی سے اکاؤنٹ سے نکل بھی سکتا ہے. لہذا وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، تو جو چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے سننا، اپنا کان اس پر بولیے مت لگاؤ، مت سنو، برائی بھی مت سنو کسی کی. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یتحنن علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیم. اچھا یہ بتائیے، میری عمر جو ہے وہ 1965 کی پیدائش، تو 60 سال پورے ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک جگہ روایت کہتی ہے، اچھا امام بولیے معصوم ہوتے ہیں نا، واٹس میننگ آف معصوم؟ اسلم بھائی، معصوم یعنی گناہ نہیں کرتے.
بلکہ ان کے بارے میں ہم گناہ سوچے تو گناہ گار ہیں، ہے نا؟ جہاں گناہ کا تصور نہیں ہے وہاں آپ کو روایت سناؤں، راوی کہتا ہے میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا امام گریہ کر رہے ہیں، میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا، میں نے کہا مولا خیریت کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ آج آئینہ دیکھ رہا تھا، اس میں دیکھا چند بال میرے بولیے سفید ہو گئے ہیں، تو اب امام کیا سوچتے ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے؟ ارے بھائی ایج ہوتی ہے، بال پکتا ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ ہمارے اس نے بھی اسی اعتبار سے کہا کیا مولا آپ، ارے دو چار بال سفید ہو گئے آپ رو رہے ہیں، ایج ہوگی تو بال تو پکے گا نا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جو معصوم ہے، جس کے لیے اگر ہم گناہ تصور کریں تو ہم گناہ گار ہیں، جانتے ہیں اس امام نے کیا فرمایا؟ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے نا، فرماتے ہیں کہ تم نہیں سمجھے، یہ بال نہیں پکے ہیں داڑھی کے، یہ خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو مرنا تو سب کو ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ وسیع حسن صاحب یہاں جو پڑھ رہے ہیں گھر پہنچ پائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ صبح کی فلائٹ سے جو ہے آپ کی لاش چلی جائے، لاش جانا اس لیے بہتر ہے کہ اس سے زیادہ خرچ ہو جائے گا یہاں دفنانے میں، تو بہتر ہے چلی جائے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا مرنا ہے آپ کو، اور کب موت آئے گی ہم کو آپ کو کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو ہم جب مر جائیں گے اور ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو کون دیکھے گا؟ رسول اللہ نے کہا پہلے آپ تو دیکھیے۔ اب اگلا فقرہ یہ ہے پیغمبر کا، فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، دوسروں کے یتیموں کا بولیے خیال کرو، یُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے۔ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج حالات اچھے ہیں تو کل بھی حالات اچھے رہیں گے، ہو سکتا ہے آج ہم دوسروں کی فیس جمع کر رہے ہیں، کل کو ہمارے پوتے کے لیے فیس کی ضرورت پڑ جائے، لہذا جب تک اس قابل ہو اللہ کے ہاں جمع کرتے رہو۔ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ دوسرے کے یتیموں کا خیال تم کرو، یتحنن علی ایتامکم، تاکہ کل کو تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے۔ صلوات بر محمد وآل۔ یہ کل میں جو ایک روایتی یتیم کے سلسلے میں لے آیا تھا، مگر لائٹ وائٹ نے سب ڈسٹرب کر دیا، جو دماغ میں آتا گیا پڑھتے گئے، وہ کل والی روایت ایک سلوات پڑھی، آج سن لیجئے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ یتیم کے سلسلے میں فرماتے ہیں ما من عبد، کوئی بھی بندہ یمسح یدہ علی رأس یتیم، اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ خالی پھیر دے پیار سے، محبت سے، رحمت اللہ، پیار سے رحمت کے ساتھ محبت، الا اعطاہ اللہ بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ، جتنا بال ہاتھ کے نیچے آئے گا یتیم کا کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اللہ اس کی عدد کے مطابق قیامت میں تم کو نور عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، صلوات، اس کو سنیے بہت مزیدار ہے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر مولانا نے مصائب شروع کیا، ادھر گریہ شروع، دیکھا ہے نہیں، چیخ چیخ کے روتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ لوگ نہ دیکھ پاتے ہو تو ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا ممبر سے، کہ کون ہے بیچارہ خالی امام حسین کا نام آیا رونا شروع، اور کون ایسا بھی ہے اسی مجلس میں پوری شہادت پڑھ دی ایسے دیکھتا بیٹھ کے، دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے دیکھا، ارے یار امام حسین کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، کیا ہو گیا تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے؟ بولیے آنکھ سے آنسو کب نکلتا ہے؟ جب انسان کا دل
نرم ہوتا ہے تب نہ آنسو نکلے گا. آنسو نکلنا علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل نرم ہے. اور اگر شہادت امام حسین سلام اللہ علیہ پر بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل سخت ہو گیا ہے. کوئی نسخہ ہے کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ پوری مجلس بیٹھے رہتے ہیں، دنیا روتی ہے، میں نہیں رو پاتا، کیا بات ہے؟ کہا تمہارا دل سخت ہے. کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ صلوات پڑھیے، نسخہ سنیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا من انکر منکم قساوت قلبہ، جس کو دل سخت ہونے کی پرابلم ہو. دل سخت ہو گیا، کسی کی مصیبت سنتے اثر ہی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا حادثہ سنتے ہیں مسکراتے ہیں، تو دل پتھر ہو گیا ہے نا. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من انکر قساوت قلبہ، یا بعض روایتوں من شکا قساوت قلبہ، جس کو پرابلم ہے دل کی، بولیے سختی کی، کیا کرے؟ فرماتے ہیں فَلْيَدٌ یتیما، یتیم سے اپنے کو قریب کرو، فَيُلَاطِفُهُ، یتیم کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، وَلْيَمْسَحْ رَأْسَهْ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یلین قلبہ، دل نرم ہو جائے گا. یہ ایک نسخہ باذن اللہ. ان الیتیم للیتیم حقا، پیغمبر فرماتے ہیں یتیم کا حق ہے تمہارے اوپر، ایسا نہیں کہ تمہیں احسان کر رہے ہو. وقال فی حدیث آخر، اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں یقعدہ علی خوانہ، اگر دل سخت ہونے کی پرابلم تم کو ہے، یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھلاؤ. صلوات بر محمد. یہ دو چیز ہے، ایک یہ کہ فلاں جگہ یتیم خانہ چل رہا ہے، آپ نے وہاں 10,000 بھیج دیا، 20,000 بھیج دیا، بھائی ہمارے پاس طرف سے یتیموں کو کھانا کھلا، اچھی بات ہے. یہاں پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ بری نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر یہاں کوئی یتیم ہے تو پیسہ دینے سے کام نہیں ہے، لے جاؤ اپنے گھر لے جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ یقعدہ علی خوانہ، اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھلاؤ. صلوات اپنے ساتھ کھلاؤ. وَيَمْسَحْ رَأْسَهْ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یلین قلبہ، دل اس کا نرم ہو جائے گا. فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَلْبَ، وَرَوَاهُ الْفَقِيهُ مُرْسَلًا وَكَذَا مَا، اور بھی کتابوں میں اس طرح کی روایت ہے کہ اگر دل سخت ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ یتیم. سمجھ گئے آپ؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، اللہ اکبر، جو کام یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے، کچھ کام بولیے ہم اس لیے نہیں کر، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مثلا ابھی فرض کیجئے کہ آبا کبا ماما پہن کے ہم سڑک پر کیلا چھیل کے کھاتے جائیں، اچھی بات نہیں ہے. تو آپ یا تو کبا اتار دیجئے، اب ماما اتار دیجئے، تب یہ حرکت کیجئے. تو کچھ چیزیں ہیں جو واقعا نہیں کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں کرتے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے، چاہے جتنے بڑے ہوں آپ. امیر المومنین سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ صلوات سنیے. اور جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دنیا میں چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، میرے مولا سے بڑا ہے کوئی؟ عراق الگ ملک ہے، ایران الگ ملک ہے، مصر الگ ہے، شام الگ ہے، دبئی الگ ہے، اور کیا ہے، سعودی عرب الگ ہے، ہندوستان الگ ہے، باقی 50 ملک ہے. ایک شام کو چھوڑ کے اور مصر کا حصہ، پوری دنیا اسلام کے ایک لوتے حاکم کا نام ہے علی، ہے نا؟ پوری دنیا اسلام. آج آپ
ایک منسٹر سے ملنا چاہیے نا تو 4 دن دوڑنا پڑے گا, سورس لگانا پڑے گا, تب جا کے 10 منٹ کا ٹائم ملے گا آپ کو. ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پارشد بولتے ہیں ہمارے یہاں ہندی میں, اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں بھائی؟ کاؤنسلر. کاؤنسلر کے پاس جانے میں آپ کو جو ہے وہ 2 دن لگ جائے گا, ہے نا. امیر المومنین پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم کا نام ہے. اور اس کے اور یہ واقعہ مدینے کا نہیں ہے کہ آپ کہیں صاحب اس وقت تو فرصت تھی. یہ واقعہ کوفے کا ہے. کوفے کا مطلب جب علی خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کر سکتے تھے نا. کیا بات ہے بھائی, کہ یتیم بچے ہیں, باپ ان کا شہید ہو گیا, کسی جنگ میں مر گیا, آتے اے بھائی دیکھو وہاں جاؤ پہنچاؤ, کر سکتے تھے نا. اور نہیں ہے کہ کر سکتے تھے, قمبر نے کہا لائیے مجھ کو دیجیے صلوات. یہ سنیے آپ, قمبر نے کہا لائیے. وہاں سے واپس آئے, جتنا ضرورت کا سامان تھا, اے وسیع حسن, اے محبان علی, یتیم, ماہ مبارک رمضان, سب رکھا تو اچھا خاصا ویٹ ہو جائے گا نا, پوری بوری. قمبر ساتھ میں ہے. قمبر نے کہا مولا لائیے میں لے چلتا ہوں. مولا نے کہا نہ, میں غلام نوکر ساتھ ہے, وہ پوری بوری میرے مولا نے اپنی پشت پہ رکھی. اور اس کے بعد واقعہ بہت مشہور ہے, لیکن اس واقعے میں جو چیز سنانا چاہتا ہوں میں اس کے لیے میں نے لے کے آ گئے. اس شہید کی بیوہ سے فرمایا تو بچوں کو بہلائے گی میں پکا دوں, یا میں بچوں کو بہلا لیتا ہوں تو پکا دے. تو کہنے لگی کہ صاحب ماں زیادہ بہتر بچوں کو سنبھال سکتی ہے, علی کریں گے آپ؟ بولیے کیجئے گا وسیع صاحب. وسیع صاحب کا حال تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترے, یہاں سے بھی ان کا آدمی گیا ریسیو کرنے, آگے آگے چل رہا ہے آئیے, اور پیچھے پیچھے وسیع صاحب. اس نے اٹیچی نہیں پکڑی وسیع صاحب کی, کہے تو کچھ نہیں رہے, اندر کڑ رہے. یار کیسا بدتمیز آدمی ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا سب کے ساتھ. تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں؟ تنور روشن کیا کس نے؟ خلیفۃ المسلمین نے, ہے نا. اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں, چلیے وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے السلام علیکم یا امیر المومنین, لقمے بنا بنا کے مولا نے اپنے ہاتھ سے ان یتیموں کے دہن میں ڈالا, ہے نا. کھا چکے چلے جاتے, خدا حافظ. اب ایک عجیب چیز ہے, اب یہاں تو کتاب ہے نہیں, اگر آپ کو نہیں ہوگا تو کہیے گا تو میں اس کو جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے کتاب کا بھیج دوں گا, آپ کو پڑھیے گا اس میں. جب یہ سب ہو گیا, آپ اپنے پوتا ہے آپ کے ساتھ پاس, بولیے کم سنتے ہیں, پوتا ہوتا ہے, اپنے پوتے کے ساتھ نہیں کرے گا آدمی, اپنے نواسے کے ساتھ نہیں کریں گے آپ, جو امیر المومنین نے عام یتیم کے ساتھ کیا ہے. سنیں گے آپ, جب کھلا پلا چکے تو کہنے لگے ہاں بچوں بتاؤ کچھ کھیلو گے؟ علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, اتنا ٹائم ان کے پاس ہے, لیکن وہاں رک کے کہتے ہیں بچوں کھیلو گے؟ جواب سنیے. کہنے لگے ہاں کھیلیں گے. کیا کھیلو گے؟ کہا صاحب دل چاہتا ہے تم گھوڑا بن جاؤ, ہم تمہارے اوپر سواری کریں گے. روایت کہتی ہے امیر المؤمنین نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے, یہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے, ان یتیموں کو اپنی پشت پہ سوار کیا. روایت کا جملہ ہے وَيُبَعْبَعُ, یُبَعْبَعُ کہتے ہیں اونٹ کی آواز نکالنا, جانور کی آواز نکال رہے ہیں. امام جانور کی آواز نکال رہے ہیں, وہ بچے امام کی پیٹھ پہ بیٹھے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. قمبر کے لیے بڑی نئی بات تھی ہے. بہرحال ان کو کھلا پلا کے واپس.
قمبر کو تو عجیب کیفیت تھی کہ یہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آج. جیسے ہی باہر نکلے کہنے لگے مولا زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو اس طرح, یہ آج ایک دم نیا. کا یہ کیا تھا؟ اپنے امام کا جواب سنیے گا. خدا تجھ کو اسی علی کا واسطہ خدا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ کر. آج ارادہ تھا نہیں وقت ہوا, کل پڑھوں گا کیسے شیطان بہکاتا ہے. پھر سے انشاءاللہ. خدا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ کی جیسی شخصیت اور یہ کام میں نے پہلی بار دیکھا. جواب سنیے گا اپنے مولا کا. ہاں یہ ایک جملہ امام کا نا پورے گھنٹے بھر کی مجلس پر بھاری ہے. خدا شاہد فرماتے ہیں اس میں قمبر معاملہ یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں گیا نا تو بھوک کی وجہ سے بچوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا. میرے اندر سے دل چاہ رہا تھا پیٹ بھرنے کے بعد ہم بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ لیں. میرے بھائیو رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں فرمایا تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم. دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بولیے تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. فریاد ہے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ کرو تاکہ تمہارے, اور آپ نے کیا نہیں کہ آپ نے کیا. علی کی داستان ان لوگوں نے سنی کس طرح یتیموں کا خیال کیا, کس طرح امام حسین, کس طرح امام حسن. یا رسول اللہ فریاد ہے مگر آپ کے یتیموں کا خیال, مگر آپ کے یتیموں کا. اللہ اکبر. حضرت در خیمہ پر آئے, بس ایک چیز کی طرف توجہ دلا کے ختم و دعا. زینب خدا حافظ, اے رقیہ اور رباب خدا حافظ. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ کہ دیکھیے دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی تھی, جناب زینب اور حضرت ام کلثوم. اس کے بعد کہتے 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین کی کربلا میں اور تھیں جو امام حسین سلام اللہ علیہ سے اتنی چھوٹی تھیں کہ جن کو امام حسین نے اولاد کی طرح پالا. خود توجہ سنیے بس 5 منٹ مشکل سے. تو اب کربلا میں امام حسین کم از کم 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے, ہے نا. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت زینب نے کہا کہ بھیا جائیے, مگر ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے آپ کو دیکھ لیں. ایک جملہ کہیں آپ سے, رک جائیے, ایک جملہ کہیں. ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں بے لوث محبت مل سکتی ہے نا تو وہ بہن کا آنچل ہے. لاکھ اختلاف جھگڑا ہو لیکن ذرا سا بھی حالت بگڑے گی آپ کی نا, پڑوسی کے گھر بچہ پھینک کے بھاگتی بھیا کی طبیعت خراب. بنا کے رکھیے ان بہنوں سے, جنہوں نے بہنیں جن کے پاس ہیں ان کو قدر کرنا چاہیے. چند پیسوں کے لیے میرے بھائیوں بہنوں سے ناراضگی مول مت لو. ماں کے بعد اگر کوئی ہم کو پیار دے سکتا ہے تو یہی ہے. بھیا ان بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار جی بھر کے آپ کو دیکھ لیں. فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ زینب علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں, ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے.
6 یا 7 بہنیں ہیں، رباب ہیں اور خوات. آپ سوچئے، کبھی آپ نے دیکھا ہے عاشور وغیرہ میں بعض جگہوں پر مجلس کے بعد ذوالجناح نکلتا ہے، دیکھا ہے نا؟ یہ ذوالجناح جب نکلتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کہ جب یہ ذوالجناح عورتوں میں پہنچتا ہے تو آج اتنے دنوں کے باوجود یہ عورتیں کتنا روتی ہیں ذوالجناح کو دیکھ کے. خالی اس تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، ہے نا؟ آپ ذرا سوچئے اس وقت کا ماحول کیا رہا ہوگا جہاں 6 7 7 بہنیں ہوں اور امام حسین نکلنا چاہتے. استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ایک بات کہیں، جو جواب امام کا کتابوں میں ہے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے محاورہ یوز کیا ہے، اور ضرور محاورہ ہر زبان کا اپنا مطلب. شاید اس کا یہ ہے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت نے جو جواب دیا اس کا مطلب شاید یہ ہے، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. یہ وقت وہ تھا کہ جہاں یہ بچی کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں کر لو بابا، یتیم مت بناؤ، کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی؟ اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہوتا، 4 سال کی بچی تھی، 3 سال کی، باپ سے محبت تھی، کہہ دیا. لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ اس بچی نے معاذ اللہ یہ جملہ کہا ہو؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، فرماتی ہے ٹھیک ہے بابا جائیے، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر. ایک بار مجھ کو کلیجے سے لگا لو. امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری، امام نے اتارا کہ یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ محبان امیر المؤمنین جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے ہم لوگ مرد و عورت ہیں، یا جو لوگ بھی توجہ سے گھروں میں اپنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے، خدا ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔